السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سب سائمین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام یا حتی مطلع الفجر۔ عزیزان محترم، ابھی حکمت کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا طب نبوی موجودہ حالات میں سرکار کی جو احادیث کے ذریعے اس دوا کو استعمال کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے، ہمارے صاحبزادے سے ہم نے گزارش کی کہ طب نبوی سے آپ لوگوں کو واقف کرائے، اور الحمدللہ آج دوسرا پروگرام ان کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دونوں فرزندوں کو بہترین مبلغ، واعظ، عالم بعمل بنائے، اور اللہ ان سے خوب دین کی اشاعت کا کام لے اور اپنے دادا جان کے نقش قدم پر انہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آخری عشرہ میں آج شب قدر کو تلاش کرنے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور شب قدر کو تلاش اس وقت سے کرنا ہے کہ ایک رات کا ہمارے اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، گویا ہم کو 83 برس 4 مہینے کا اجر عطا فرمائے گا، بلکہ 1000 سال سمجھیے آپ۔ تو اب ہم اپنی عمروں کو دیکھ لیجئے، اپنی عمروں کو ہم دیکھیں گے تو ہماری عمریں تو اتنی نہیں ہیں، لیکن عمروں میں ہماری جتنی کمی ہے، اللہ نے اتنی راتیں تو ہم کو شب قدر میں عطا فرما دی۔ مثال کے طور پہ ہم 60 سال کے ہیں تو ہم کو 60 مرتبہ اللہ نے شب قدر عطا فرمائی۔ اب شب قدر میں بھی کون سی رات اللہ نے ہماری قبول فرمائی وہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور شب قدر کو پانے کے لیے آپ کو جو کچھ کہا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر جو 83 برس 4 مہینے کا عبادت کرنے کا دن ہے، ثواب ملے گا۔ وہ عبادت کے لیے آپ کو وہ تواریخ بھی تلاش کرنا پڑے گا جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرہ میں، یعنی آخری 10 دنوں میں۔ اب 10 دنوں میں کون سے دن تلاش کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ تاخرات ہونا، اب تاخرات ہمارے بہت سے نوجوان نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایسا حرف جو کٹنے والا نہ ہو، جیسے 21 نہیں کٹتا ہی، 23 اس کو بھی نہیں کاٹ سکتے آپ، 25 یہ بھی حرف نہیں کٹتا، 27 یہ بھی حرف نہیں کٹتا، 29 یہ بھی حرف
کٹتے نہیں۔ اب جو حرف یہ ہے تو ہم کو یہ 5 راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو۔ ہم ایک آدھ دن جاگ لے کے یہ نہیں سمجھ سکتے ہم کو شب قدر ملی ہے۔ اللہ نے یہ 5 راتوں میں شب قدر کو چھپا دیا ہے، اور یہ شب قدر کو چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جیسے لوگ اگر ایک رات عبادت کر لیں گے تو یہ سمجھ لیں گے کہ اب تو ہم عبادت کر لیے اور ہم کو 83 برس کا ثواب مل گیا، لہذا اب ہمارے کوئی مزید عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے کو یہ تاریخ کو اللہ نے چھپا دیا۔ اچھا، یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر دکھائی گئی۔ شب قدر کا تاریخ کو بتانے کے لیے جب سرکار اپنے صحابہ کے درمیان آئے تو صحابہ میں کچھ تکرار تھی، اس تکرار کو آپ نے صلح کرائی، اس بات کی دونوں میں صفائی کو آپ نے صفائی بات کی کروائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق یہ 2 کی لڑائی کی وجہ سے میں نے شب قدر کے بارے میں جو کہنا چاہتا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گئی۔ معلوم یہ ہوا ہمارے اختلافات جو ہوتے ہیں وہ اختلافات کی وجہ سے اہم چیزیں بھی چلے جاتی ہیں، اس لیے ہمارے کو کہا گیا کہ اختلافات کو ترجیح نہ دو، اور فرمایا کہ میں شب قدر تم کو بتانے آیا تھا، اس میں اللہ کی مصلحت تھی، پھول نہیں تھی۔ میرے سرکار کو شب قدر نہیں بتانا تھا، اگر بتا دیتے تو ہمارے معلوم تھا میرے صحابہ تو ہر روز ان کی شب قدر ہے، اب آنے والی امتوں میں شب قدر ان کو بتا دیں گے تو پھر یہ عبادت کریں گے نہیں۔ میرے صحابہ کی تو میرے سرکار کے ہر روز ساتھ رہتے تھے، ہر روز میرے سرکار کی صورت بھی دیکھتے تھے، ہر روز میرے سرکار کے عمل کو بھی دیکھتے تھے، تو میرے صحابہ کی جو دن تھے، جو راتیں تھیں، وہ خود بخود شب قدر تھی، اس لیے کہ ایسی رات جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں۔ اب شب قدر کی بات اگر آ گئی ہے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ شب قدر گویا قرآن پاک کی سالگرہ ہے۔ اپنی سالگرہ تو یاد ہے آپ کو، یہ اللہ کا کلام جو آیا ہے اس کی سالگرہ بھی یاد رکھ لیتے۔ اور سالگرہ کا سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو پورے کا پورا قرآن پاک 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار ختم کریں، یا جتنے وقت آپ ختم کر سکتے ہیں مکمل اس کو پڑھنا۔ اور یہ مکمل قرآن پاک جو پڑھتے ہیں گویا یہ سالگرہ کا تحفہ ہے، انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ اب ہم لوگ حق ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کو جزدان میں رکھ کے، اس کو محراب میں رکھ کے، اس کو دکان کھلی تو گھر میں رکھ کے، دکان میں رکھ کے، اور یہ سمجھ لیے ہیں بیٹی کے جہیز میں سب سے پہلے لکھتے جان ماس، اور میری بیٹیاں آج کل وہی جان ماس کا فائدہ نہیں اٹھاتی، جبکہ اگر یہ بچیاں جس کے گھر میں اللہ کا کلام جا رہا اور اللہ کے طرف جھکنے کی سب سے پہلے کتاب کے ساتھ ساتھ یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس کو سجدے کے لیے ہم جان ماز دے رہے ہیں، تو یقین مانو آپ اگر وہ سجدے اس پہ کرتے رہتی، اگر وہ سجدوں کو اپنے کرے گی اور وہ قرآن پاک جو اس کو دکھا جاتا ہے اس قرآن پاک کی وہ احترام کرے گی اور اس قرآن پاک کو وہ پڑھے گی، تو یقیناً اس کا گھر برباد نہیں ہوگا، بلکہ وہ گھر میں اللہ اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد کر دے گا۔ میرے عزیز بہنوں، ناظرین کرام،
اپنے گھروں میں آج قرآن پاک کو کھولنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے کو قرآن پاک کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں چھومنے کا وقت ضرور ہے، قسمیں کھانے کا وقت قرآن کی ضروری ہے۔ یہ تصور کر لیتے ہیں قسم کھا لیں گے قرآن کی، کہ ہم قرآن کی قسم کھاتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے یہ قرآن پاک اور یہ مبارک مہینے کے روزے، یہ دونوں بھی شفاعت کریں گے۔ قرآن پاک بھی شفاعت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہے گی مولا اس نے مجھے کئی بار پڑھنے کی کوشش کی، اٹک کے پڑھا، رک کے پڑھا، مگر مولا اس نے میرے حق ادا کیا۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے بھی، جس کا اجر صرف اللہ دینے والا ہے، اور اللہ دینا چاہے سب اعمال کے تمام نیکیاں فرشتے لکھتے ہیں، اور یہ روزوں کا بدلہ صرف اللہ دینے والا ہے۔ اب کیسا دیں گا؟ ہمارے ذہن میں آتی بات، ہم جو بزرگوں سے سنے ہیں وہ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ شاید ہمارے اعمال نامے وہاں جتنے تھے کھولے جائیں گے، اور وہ اعمال ناموں میں شاید باید کوئی چیز ہماری ایسی ہوگی جو اللہ کو ناپسند ہوگی، اور شاید ہمارے کو اس کی وجہ سے ہمارے کو میزان میں ہماری نیکیاں کم آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، لہذا اس کا میں نے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ جب اجر دینے بیٹھا تو گناہوں کے پلڑے یقیناً ناکارہ ہو جائیں گے، اور نیکیوں کے پلڑے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھر دے گا۔ آپ کو معلوم ایک گناہ گار اللہ کے پاس جائے گا، بعض کتابوں میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ ایک شخص اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، بڑا یقین ہوگا اس کو اپنے نیکیوں پہ بھرم ہوگا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے فرمائے گا کہ مولا مجھے، اللہ فرمائے گا میں تیرے کو اپنے رحم و کرم پہ بخش رہا ہوں۔ یہ کہے گا نہیں مولا میں تو نیکیاں کر کے آیا ہوں، میرے نیکیوں کی وجہ سے بخشیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا کیا ہے اس کے نیکیاں لاؤ۔ نیکیاں لائیں گے، لانے کے بعد ویسی نیکیاں جیسے آئیں گے ویسے ہی جن کو تکلیف پہنچائے وہ لوگ بھی آ جائیں گے، جن کے پیسے نو دینا ہے یا جن کے بھی ان کو دل دکھائے ہیں، بڑے الفاظ بولے ہیں، تکبر کی زندگی گزارے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ آ کے اللہ سے کہیں گے کہ مولا ہمارے ساتھ یہ عمل کیا، ہمارا بدلہ دیجیے۔ کیا ہوگا؟ پورے نیکیاں ان کے ختم ہو جائیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گا مولا میری بخشش کی بنیاد یہ نہیں تھی، یقیناً آپ کے رحم و کرم پر ہی ہوا تو شاید میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اس بندے کے طرف متوجہ ہوں گے، کہیں گے کہ ہم نے تجھے اپنے رحم و کرم پر تجھے جنت میں داخل کرنے کا ہے بات کہی تھی، جا آج ہم تجھے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت بڑی بات ہے۔ جنت کا مزہ لینے کے بارے میں قرآن پڑھو، جنت کا مزہ آتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھو تو مزہ آئے گا۔ نہریں بہیں گی، شداد نے جنت بنائی تھی، شداد جنت بنائی، اور آج بھی ہمارے دیگر مقامات پر کئی کتابوں میں ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اس کی جنت کو لوگوں نے ویڈیوگرافی بھی کی ہے۔ اس زمانے میں اس نے جنت بنائی، اور جنت کا جیسے جیسے ذکر تھا ویسے ویسے اس میں نہریں نکال لی، ویسے میووں کے درخت لگایا، ہر چیز لگا دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا تو جنت بنا تو سکتا ہے لیکن تو میرے سنی ہوئی بات پر عمل بھی کر سکتا ہے، تیرے پاس دولت بلا کی ہے، تو دولت کے زور پہ اپنے عمل کر رہا ہے، میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے۔ لہذا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس دن انہیں اپنے طرف سے جنت کے اپنی جو جنت بنائی تھی اس جنت میں شداد داخل ہونا چاہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا
اسی دروازے پہ اس کی جان لے دو. گویا اللہ نے بتا دیا جنت تو بنایا مگر جنت تو خود دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گا. دنیا کی جنت ہی نہیں دیکھا تو آخرت کی جنت کا کیا مزہ آئے گا تیرے. میرے عزیز دوستوں، نہریں نکالا، بڑے بڑے انجینئروں کو لگا دیا، کیا کام آیا؟ کوئی چیز کام نہیں آئی. موت آئی تو ایسی آئی کہ جنت بنایا، جنت کے دروازے پہ ختم ہو گیا. تو میرے عزیز، اللہ جو جنت بنایا ہے، آپ کو معلوم انار ہے. آپ انار کا بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ انار کھائیں گے، پھر دوسرے فرشتے لا کے انار دیں گے. آپ کہیں گے بھئی انار تو میں کھایا. فرشتے بولیں گے یہ کھا کے دیکھو، اس کا مزہ الگ ہے، اس کا مزہ الگ ہے. یہ کھائیں گے، پھر ایک انار آئے گا، وہاں ٹوائلٹ نہیں ہے. آپ بولیں گے حضرت اتنے کھایا تو کہاں جاؤں، وہاں ٹوائلٹ ہی نہیں ہے. ٹوائلٹ کے بجائے اللہ نے وہاں کیا کر دیں گا، آپ کو پسینہ آئے گا، اور پسینے سے پھر پسینہ یہاں کا نہیں، بدبودار، بازو بیٹھنے والا بھی بھاگ جا رہا آپ سے. ایسا پسینہ نہیں رہیں گا، خوشبودار پسینہ رہیں گا. وہاں پسینہ آئے گا، پورے چیزیں آپ کے ہضم ہو جائیں گی. پھر بھوک لگے گی، پھر آم آئے گا. آج آم کے بارے میں میرے کو یاد آیا، آج آم کی نمائش کی ایک صاحب ایگزیبیشن ہوئی تو بھیجیں. اس میں لکھے ہیں لنگڑا تنگڑا پنگڑا کتنے. ایک صاحب تو آج کل ایک آم نکالے ہیں، اس کا نام ہی انہوں نے لکھ دیے ہیں شٹ ڈاؤن. یعنی اس آم کو جو انہوں نے طریقے سے کچھ اس کو 2-3 آم ملا کے ڈالے، واللہ عالم کیا کرے، اس کو ان کا نام لکھ دیا انہوں، اس آم کا نام ہی رکھ دیا ہے شٹ ڈاؤن. وہ رکھنے کے بجائے کرونا رکھ دینا تھا کہ کوئی نہیں کھاتا تھا. ہمارے لوگ بھی عجیب عجیب ہے ماشاءاللہ. اللہ سے حفاظت کے لیے دعا کرو، یہ دنوں میں دعا کرو. اللہ نہ صرف اپنی حفاظت کے لیے بلکہ اپنے تمام عزیز و قارب کی حفاظت کے لیے، اپنے عزیز و قارب ہی نہیں بلکہ ہر وہ کلمہ گو کے لیے اور وہ لوگوں کے لیے بھی جس کو اللہ نے کلمہ پڑھنے کا قسمت میں رکھا ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ آپ نے جس کے لیے کلمے کی توفیق جس کو دینے والے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، اور ہمارے تمام عالم اسلام کی، مسلمانوں کی، اور ہمارے وطن عزیز کی، تمام دنیا کی، اور سب کے ساتھ ہمارے عزیز کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہماری اولاد کی. میرے پاس تو 2 اولادوں کو میں یاد کرتا ہوں، معلوم آپ کو. میں اپنی دعا میں بولتا ہوں اللہ میرے اولاد کو اور میرے روحانی اعلی اولاد کو، یعنی جو میرے سلسلے سے وابستہ ہے، چشتیہ قادریہ سے، ان تمام کو بھی میں اس میں شامل کر لیتا ہوں، تاکہ میرے کو وہ دعا دیں گے، میں ان کی یاد سے دعا کرتے رہوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آج کے دن میں زیادہ تفصیل میں نہیں گئے بغیر اب 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں. تاخرات کی ڈیٹ میں بول دیا نا. آج 20ویں تاریخ ہے، یعنی 21ویں شب ہے. 21ویں شب، 23ویں شب، 21 یعنی 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں. اور عید کی رات جو رہتی ہے وہ بڑی اہم رہتی ہے. پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو اللہ بخشتا ہے، اس عید کی رات میں اتنی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے نجات دیتا ہے. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہم کو بھی اس میں شامل فرمائے. تو ہم یہ راتوں میں غفلت نہ کریں. پہلے تو نماز نوافل ادا کریں، پہلے فرائض کی تکمیل کریں، نوافل پڑھیں، مگر نوافل پڑھنے میں بھی ایک احتیاط کریں. پہلے قضائے عمری پڑھیں. آپ بولیں گے حضرت ایک چھوڑا تو یاد رہیں گے، یہاں تو ابھی تک کئی چھوڑ چکا ہوں. تو ایک کام کریے، فجر کے، ظہر کے، عصر کے، مغرب عشاء، فجر ظہر مغرب عشاء، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ایسا پڑھ لیتے جائیے. اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں آپ کے چھٹے ہوئے نماز ہیں وہاں اس کو ایڈجسٹ کر دے گا. مگر آج کی رات کثرت سے درود پاک پڑھیے.
اور کثرت کے ساتھ یہ بھی پڑھیے. کیا پڑھیں گے؟ اللہم انی عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو ہمارے کو یہ پڑھنے کے لیے تو شب قدر کی صبح تو ہمارے کو یہ کام کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے کو اللہ کی تسبیح بیان کرنا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. جتنے بار پڑھتے پڑھو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بیچ میں بولتے جانا مگر. اور دوسری بات صلاۃ تسبیح پڑھی آج کی رات. صلاۃ تسبیح کو اگر پڑھنا آتا ہے تو بہتر ہے، نہیں تو اپنے گھروں میں کتابیں ہوں گے، اس میں صلاۃ تسبیح کیسا پڑھنا ہے دیکھ لیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر خیرات کریں اور اللہ کے لیے لوگوں کو کچھ دیتے رہیں. اور اس میں سب سے اہم آپ کے پاس اس وقت آپ کی اور میرے پرانے 63 سال تک جو آپ کی اور میری کو دین کی باتیں بتاتے رہے اور دین کے طرف بلاتے رہے اور کہے کچھ رہے یا نہ رہے، میں رہوں یا نہ رہوں، میری ایک یادگار تمہارے درمیان ہے. اور وہ یادگار کیا ہے؟ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد ہے. اس میں آج بھی ماشاءاللہ ہزاروں بچے تعلیم پا رہے ہیں. ایسی صورت میں آپ کو جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کو عطیہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقات دینا ہے. اور یہ آپ دے کر اپنے جو کیا کہتے ہیں محبوب ہے، یعنی حضرت مولانا حمید الدین حسامی آخر رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد ماجد، ان کی محبت اپنے دلوں میں ہے، تو اس مدرسے کو مضبوط کیجیے اور اس مدرسے کی مدد کیجیے اور خوب اس میں لوگوں کے تعاون کو، زکوٰۃ صدقات کو آپ زیادہ سے زیادہ اس مدرسے میں شریک کرانے کے اوپر توجہ دیجیے. اپنے دوست احباب، اپنے بھائی بہن کو بھی آپ فرمائیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا مرحوم میرے والد کے وصال کے بعد میں نے جو آپ کے خدمات ہے اسی کو آگے بڑھانے، دارالخزا اور دیگر جو کام ہوتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے میں نے اس کے اخراجات کی تکمیل کے لیے الحمدللہ دارالخزا بھی چل رہا ہے اور اس طریقے سے دیگر کام بھی ہمارے ہو رہے ہیں. ملی بیت المال کے ذریعے ہوتے ہیں، اس میں بھی اپنے زکوٰۃ صدقات عطیات جمع کرا سکتے ہیں. اور مجھے اور میرے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں میرے لیے کافی ہے. اور اللہ کے فضل سے اللہ عطا دے دیتا ہے کہ ہم کھانا وغیرہ کھا کر آپ کو دعا دینے کے قابل رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے قابل رہتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جو کچھ دیا اپنے کرم سے بہت کچھ دے دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آج اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اور اے اللہ شب قدر، کیونکہ بعض کتابوں میں، بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ شب جمعہ اگر شب قدر ہے تو یہ یقیناً شب قدر ہو سکتی ہے. تو اللہ اس کو شب قدر کا دن بنا دے اور ہماری بخششوں کا ذریعہ پیدا فرما دے. اے اللہ اس وائرس کو، اس وبا کو، اپنے فرشتوں کو آپ اتارنے والے ہیں. اے اللہ ان کے فرشتوں کی آمد کی وجہ سے اس دنیا سے وائرس کو ختم فرما دیجئے. اور آپ روح الامین آنے والے ہیں، وہ روح الامین جس کے ذریعے میرے آقا کے پاس قرآن آئی. قرآن پاک کو اللہ کے فضل و کرم سے میرے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور اللہ کے رسول کو وقت اپنا اللہ کا کلام پہنچاتے تھے. تو آج وہ بھی اے اللہ اس پوری دنیا میں آنے والے ہیں اور پھر تیرے لاکھوں کروڑوں فرشتے پھیلنے والے ہیں اور پھیل کر آپ کو اپنے نیک کام کرنے والوں کو دیکھیں گے. اے اللہ اپنے فضل سے اس بیماری کا دفیہ بھی کر دے اور سب کی حفاظت بھی فرما لے.
اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبت کے شکار ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مرحومین ہے ہمارے محلے کے بھی ایک لڑکے کا نعیم کا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر ہمارے ایک علیم صاحب جو ریاض کے ہیں ان کا بھی 2 دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی بخشش کا معاملہ فرما دیجئے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ حافظ قرآن بھی تھے، اے اللہ ان کے گھر کے اخراجات کی تکمیل اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اللہ جو بیمار ہے دواخانوں میں، اے اللہ ان کو جلد سے جلد اپنے گھروں کو صحت کے ساتھ اپنے گھروں کو بھیج دے۔ اے اللہ جو مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے، اے اللہ اس کو جلد سے جلد ختم فرما دے، اور مسلمانوں کو اے اللہ عزت عطا فرما، عظمت عطا فرما، ہم میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک و صالح بنا دے۔ اے اللہ ہمارے روحانی اور جسمانی تمام اولاد کو، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے عزیز و قارب کو، ہمارے رشتہ داروں کو اے اللہ اس وائرس سے بچا، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے احکامات پہ چلنے والا بنا، اور ہم سب کو شب قدر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک عفو، ربنا تقبل منا انک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔